عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کی شدید خواہش تھی اس بات کی کہ تمام لوگ امن میں آ جائیں. ویری گڈ. اور دوسری بات جو حضور علیہ السلام کے مشن میں شامل تھی کہ یہ تمام لوگ جو انسان رب نے پیدا فرمائے ہیں وہ اللہ سے محبت کرنے لگ جائیں. تو حضور علیہ السلام نے اس کے لیے 6 سن ہجری کا لاسٹ اور 7 سن ہجری کا اوائل بلکہ 7 اور 8 اس میں حضور علیہ السلام نے صلح حدیبیہ کے بعد عالمی سطح پر اپنے اس مشن کو پھیلا دیا. آپ نے شاہ روم، آپ نے شاہ مصر، آپ نے شاہ ایران اور شاہ حبشہ اور اس کے علاوہ جو چھوٹی سطح پر بھی جو آبادیاں تھیں اور وہ بڑے منظم طریقے سے رہ رہے تھے، ان کی زندگیوں کو جو خطرات لاحق تھے اس سے ان کو نکالنے کے لیے آپ نے خطوط روانہ فرمائے. اور آپ علیہ السلام یہ چاہتے تھے کہ یہ علاقائی جنگیں ختم ہو جائیں، بدامنی ختم ہو جائے، دہشت گردی ختم ہو جائے، اور اس کو ختم کرنے کا واحد حل ہے قیامت تک اگر لوگ اس پر نہیں آئیں گے تو یہ چیزیں ختم نہیں ہو سکتی. اور وہ واحد حل ہے اللہ کی وحدانیت کو ماننا. جب تک لوگ رب کی توحید کو تسلیم نہیں کریں گے کبھی بھی عالمی سطح پر امن قائم نہیں ہو سکتا. تو یہ حضور علیہ السلام نے یہ جو 7 اور 8 یہ 2 سال ہیں، حضور علیہ السلام نے عالمی سطح پر یہ خطوط اور اپنی خواہش کو رب تبارک و تعالیٰ کے پیغام کو روانہ فرما دیا. اور اس میں ایک نجران بھی ہے. نجران یہ سعودی عرب کا ابھی شہر ہے بلکہ وہاں کی یہ ڈویژن سطح کی حیثیت رکھتا ہے اور یمن کے بارڈر کی طرف یہ واقع ہے. یعنی مکہ معظمہ سے تقریباً یہ 850 کلومیٹر یہ دور ہے مکہ معظمہ سے. تو حضور علیہ السلام کا پیغام اس طرف جانا کیونکہ اس کی ایک الگ حیثیت سی. پھر وہاں سے یعنی آپ عرب پٹی سے یمن کی طرف اور پھر یمن سے آگے جو آپ نے سفر کرنا ہے اس کے لیے یہ بستی اس کو جو ہے اللہ کے پیغام کی طرف لانا انتہائی ضروری تھا. اور وہی حضور علیہ السلام نے پھر خط یعنی ایک مین آرٹری کی حیثیت تھی. جی اسی لیے اس طرف جو ہے نا آپ نے پیغام بھیجا. اور اس میں رسول ہاشمی صلی اللہ علیہ وسلم کا انداز دیکھیں، حضور کا حکیمانہ جو جملے ہیں اس کو اگر آپ ملاحظہ کریں. حضور علیہ السلام نے کہا اس رب کے نام سے شروع کرتا ہوں جو رب ہے حضرت ابراہیم کا، حضرت اسحاق کا، حضرت یعقوب کا، یعنی انہی کے آبا کو اس میں شامل فرمایا. یہاں عیسیٰ علیہ السلام کو شامل نہیں کیا. میں ذرا ایک سوال ساتھ ساتھ رکھ لیجئے گا، کیوں نہیں کیا اس کی بھی حکمت بتائیے گا. دیکھیں حضور علیہ السلام نے سب سے پہلے تو اجداد کو جو دونوں طرف سے جو ہے نا جن کو تسلیم کیا جا رہا اہل عرب ان کو مان رہے ہیں، اور پھر اس میں ان کو پہلے تو قریب لانا تھا نا. وہ تو خود حضرت عیسیٰ کو ہی الہ مانتے تھے. اگر پہلے جو ہے نا جملہ ایسا کہہ دیا جائے کہ وہ آگے والے کو پڑھے ہی نہ تو یہ حکمت کے جو ہے نا وہ مطابق نہیں ہوتا ہے. تو حضور علیہ السلام نے جد اعلیٰ کو ذکر کر دیا اور اس کے اندر ان کو بھی اختلاف نہیں تھا کہ وہ اللہ کے بندے ہیں اور رب تبارک و تعالی ان کا معبود برحق ہے. تو اس کو لکھنے کے بعد پھر حضور علیہ السلام نے پھر دوبارہ دہرایا، کہا کہ میں تعریف کرتا ہوں اس رب کی جو رب ہے حضرت ابراہیم کا، حضرت اسحاق کا، حضرت یعقوب کا. یہ بتایا جا رہا ہے کہ وہ الہ جب ان کے باپ کا الہ ہے تو پھر ان کا الہ کیوں نہیں ہوگا. اب اس کے بعد پھر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اگلی بات کہی، کہا کہ میں تمہیں اب یہ دیکھیں وہ چیز وہ کنسیپٹ لایا جا رہا ہے اس انداز سے. اب ہمارے ہاں کیا ہے، خطیب اور تبلیغ کرنے والا اگر ڈنڈا سیدھا مار دے تو وہ آگے اس کی تبلیغ کہاں سے سنے گا. اور یہ آج کل ہمارے ہاں ہو رہا ہے. حضور علیہ السلام نے اب حضور علیہ السلام نے کتنی پیاری بات کی، کہا بندوں کی عبادت چھوڑ دو، رب کی عبادت کرنا شروع کر دو. بندوں کی ولایت سے نکلو، رب کی ولایت میں داخل ہو جاؤ. اور یہ میں تمہیں آخری نبی حضرت محمد رسول اللہ پیغام دے رہا ہوں، اور میرے پیغام کو اگر مان جاؤ گے تو امن میں آ جاؤ گے، اور اگر اس کو نہیں مانتے ہو تو پھر تمہارے لیے لازم ہے کہ ہماری سلطنت اور حکومت میں رہتے ہوئے جزیہ دو. اگر وہ بھی نہیں کر سکتے تو پھر اس کا فیصلہ تلوار کرے گی. اس کے بعد پھر پادری نے تمام لوگوں کو اکٹھا کیا جیسے قبلہ نے ارشاد فرمایا، اور ان سے پوچھا گیا کہ اب ہمیں کیا کرنا چاہیے. تو حضور فخر عالم جانے کائنات علیہ السلام کی تحریر میں اتنی تاثیر تھی کہ وہ تمام اکٹھے ہو کر وفد بنا کے حضور کے پاس حاضر ہوئے، اور پھر زمانے نے دیکھا کہ کیا ہوا.